اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 1673 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کیا، ہر نماز کو اقامت کے ساتھ پڑھا اور ان کے درمیان نفل نہیں پڑھے اور نہ ان میں سے کسی نماز کے بعد نفل پڑھے۔ تو اس پر ہماری یہ شرح چل رہی تھی۔ علامہ بدر الدین عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں اس حدیث کے تحت جو لکھا وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا کہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء پڑھنا، ملا کر پڑھنا، کیا یہ واجب ہے یا فقط ایک مستحب عمل ہے؟ تو تحقیق یہی ہوئی کہ مستحب عمل میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ وہ افضل ہے، لیکن کیا یہ واجب بھی ہے کہ نہیں، تو اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا۔ تو اس میں جو تحقیق چلی تھی اس میں کافی تفصیل تھی، میں بس اب آگے چل لیتا ہوں۔ اسی طرح یہ مزید بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ اگر ان دو نمازوں کو مزدلفہ پہنچنے سے پہلے پڑھ لیا ہے تو اس پر ان نمازوں کا اعادہ کرنا لازم ہے۔ یعنی اگر کوئی راستے میں جیسے میدان عرفات میں غروب آفتاب کے بعد چلا اور مزدلفہ پہنچنے سے پہلے مغرب پڑھ لی تو یہ نہیں ہوگی، مغرب مزدلفہ میں ہی جا کے پڑھنے ہیں۔ تو اس پر ان نمازوں کا اعادہ کرنا لازم ہے، انہیں دوبارہ پڑھیں، خواہ اس نے ان نمازوں کو شفق کے غائب ہونے سے پہلے پڑھا ہو یا شفق کے غائب ہونے کے بعد پڑھا ہو۔ جو آسمان پہ سرخی یا سفیدی آتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں، وہ بحث نہیں ہے۔ یعنی غروب آفتاب کے بعد پڑھا ہو، بہت یعنی ستارے گد گئے یا اس سے پہلے پڑھ لیا ہو، بہرحال راستے میں پڑھیں گے تو اس کو نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اس پر لازم ہے کہ جب وہ مزدلفہ پہنچے تو ان نمازوں کا اعادہ کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا کہ جو شخص بغیر عذر کے مزدلفہ پہنچنے سے پہلے ان نمازوں کو پڑھے وہ صحیح نہیں، اور اگر اس نے عذر کی وجہ سے ان نمازوں کو مزدلفہ سے پہلے پڑھ لیا ہے تو اس وقت تک ان نمازوں کو جمع نہ کرے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے۔ امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ جو ذکر کیا گیا ہے یہ افضل ہے، اور اگر اس نے ان نمازوں کو مغرب کے وقت میں جمع کر کے پڑھ لیا یا عشاء کے وقت میں جمع کر کے پڑھا یا عرفات میں پڑھ لیا یا کسی اور جگہ میں پڑھ لیا، یہ جمع نہ کیا بلکہ ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھ لیا تب بھی جائز ہے۔ یہ دیکھیے کتنا ائمہ کا اختلاف ہے۔ یہ تو جمعہ کو واجب ہی نہیں سمجھتے کہ ٹھیک ہے کرنا چاہیں تو کر لیں ورنہ نہ کریں تو نہ کریں۔ اس حدیث میں اس چیز کا ثبوت تھا، دیکھیں غور کریں کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کیا، ہر نماز کو اقامت کے ساتھ پڑھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر نماز سے پہلے اقامت ہوگی۔ اس میں بھی اختلاف ہوا۔ اذان اور اقامت کے متعلق فقہا کے مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ان میں سے ہر نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی اور کسی نماز کے لیے بھی اذان نہیں دی جائے گی، یعنی بس ڈائریکٹ اقامت ہو، مغرب کی نماز 3 فرض پڑھے پھر اقامت عشاء۔ یہ امام شافعی کا قول ہے، اور امام احمد بن حنبل کا بھی ایک قول یہی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان میں سے پہلی نماز کو اقامت کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی دوسری میں اقامت نہیں۔ یہ حضرت ابن عمر اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تیسرا یہ کہ پہلی نماز کے لیے اذان دی جائے گی اور ہر نماز کے لیے اقامت کہی جائے، یعنی پہلے اذان ہو، اقامت، مغرب پڑھی 3 فرض، پھر اقامت اور عشاء کی، یعنی دوسری کے لیے اذان نہیں ہے۔ یہ امام احمد کا بھی قول ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ پہلی نماز کے لیے اذان اور اقامت کہی جائے گی اور دوسری نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوگی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا مذہب ہے، ایک قول یعنی یہ بھی ہے۔ پانچواں، ہر نماز کے لیے اذان اور اقامت کہی جائے، یہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، اور امام مالک اور ان کے اصحاب کا بھی یہی مذہب ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ کتنے اختلاف ہیں، اور یہ اختلاف ایسا نہیں ہے کہ حدیث کچھ کہہ رہی ہو جنہوں نے اپنی مرضی سے نکال لی، ان سب کے نزدیک حدیثیں ہیں جو یقیناً یہاں پہ ذکر نہیں کی گئیں۔ یہ بخاری کی شرح ہے، جو ان کے اقوال ہیں، انہوں نے جہاں سے حدیثیں لی ہیں وہ بعض اوقات بخاری میں موجود نہیں ہوتی ہیں۔ تو طریقہ یہ ہے کہ اذان ہو، اقامت ہو
مغرب کی نماز پڑھیں، پھر اقامت ہو عشاء کی پڑھیں۔ یہ مطلب ہمارا مفتبی قول ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 1674 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت عدی بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن یزید الخطمی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو ایوب انصاری نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کو مزدلفہ میں جمع کر کے پڑھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جمع کر کے پڑھنا، اس میں تو کسی کا بظاہر اختلاف نہیں ہے، اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اکثر اسی پر متفق ہیں۔ اختلاف بس اس میں ہے کہ اس کو کس طریقے سے ادا کریں گے۔ باب من اذن و اقام لکل واحدۃ منہما، اس شخص کا باب جس نے ان میں سے ہر نماز کے لیے اذان اور اقامت کہی۔ جیسے کہ ابھی میں نے جو اقوال فقہا بیان کر رہا تھا، اس میں ایک قول یہ تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک 2 اذانیں اور 2 اقامتیں ہوں، یعنی پہلے اذان اقامت مغرب کی نماز پڑھ لی، پھر اذان اقامت اور عشاء کی نماز۔ تو ایک دیکھیں روایت یہ بھی ہے، وہ آگے ذکر کی جا رہی ہے۔ 1675 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے حج کیا، پس ہم مزدلفہ میں عشاء کے وقت یا اس کے قریب آئے، پھر آپ نے ایک شخص کو حکم دیا تو اس نے اذان دی اور اقامت کہی، پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں۔ یہ دیکھیں، یعنی مغرب کی نماز پڑھی، پھر نفل بیچ میں لے آئے، یعنی سنت پڑھی۔ اس کے بعد انہوں نے رات کا کھانا منگوا کر کھایا۔ میرا گمان ہے کہ پھر انہوں نے کسی شخص کو اذان دینے اور اقامت کہنے کا حکم دیا۔ عمر بن خالد نے کہا کہ میرے علم میں یہ شخص صرف ظہیر کو تھا، یعنی شک ہے، جو ظہیر صاحب کو جو پیچھے راوی تھے ان کو شک ہے، ورنہ یقیناً ایسا ہی ہوا تھا کہ ان کو تو شک ہے، یقیناً ایسا ہوا کہ اذان اور اقامت ہوئی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھائی، یعنی قصر نماز، مسافر تھے۔ پھر جب فجر طلوع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، یعنی بالکل اندھیرے کے وقت، اس دن اس جگہ میں صرف یہی نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا یہ 2 نمازیں ہیں جو اپنے معمول کے وقت سے ہٹائی گئی ہیں، مغرب کی نماز جب لوگ مزدلفہ میں آئیں، اور فجر کی نماز جو طلوع فجر ہوتی ہی پڑھی جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو 2 اذانیں 2 اقامتیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا دعویٰ ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں؟ 2 دفعہ اقامت، اذان کا ذکر ہی نہیں، 2 اقامتیں، دونوں نمازیں پڑھائیں، درمیان میں کچھ بھی نوافل نہیں پڑھے، نہ پہلے نہ بعد میں۔ عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ مغرب کی 3 رکعت پڑھیں، پھر 2 رکعت سرکار نے درمیان میں پڑھی ہیں، پھر اذان اقامت سے عشاء، اور درمیان میں کھانا بھی کھایا آپ نے، فاصلہ بھی ہوا۔ اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے 2 نمازیں معمول سے ہٹ کر پڑھی، کہ مغرب تو بالکل وقت گزار کے عشاء کے وقت میں پڑھی، اور فجر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر طریق یہی تھا کہ جب تھوڑا سا اجالا ہو جاتا تھا پھر آپ فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ بالکل اول وقت میں جیسے ہی فجر طلوع ہوئی فوراً ہی فجر کی نماز پڑھ لی، کیونکہ کنکری مارنے جانا ہے، پھر رش بہت زیادہ ہو جائے گا، تو سرکار نے تعلیم دی، تو کہتے ہیں یہ معمول سے ہٹ کر پڑھی گئی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کے مابین بھی ایک ہی چیز کے بیان میں کافی اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب وہی ہے کہ دیکھنا، نتیجہ مرتب کرنا، بعض چیزوں کا بعض پر مخفی رہنا، بعض کے اس وقت زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے بعض چیزوں کا زیادہ منکشف ہو جانا، یہ سبب بنتا ہے اختلاف کا۔ اس سے ہماری وہ عوام ذرا درس حاصل کرے جو فقہا کے تھوڑے سے اختلاف پر، یا موجودہ دور میں خاص طور پر جب علماء کے مابین اختلاف ہوتا ہے تو فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں، اور دین سے بھاگنے کا بہترین ایک بہانہ ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ یہ کیا کریں، ان مولویوں کے پاس ایک کے پاس جاتے ہیں کچھ بولتا ہے، دوسرے کے پاس جاتے ہیں وہ دماغ خراب ہو گیا اپنا، تو اپنے تو بھائی کسی کے پاس نہیں جاتے، بھائی جاؤ گے دماغ خراب ہوگا۔ ارے بھائی دماغ خراب ہونے کی کیا بات؟ کیا ڈاکٹروں کے مابین تحقیق میں اختلاف نہیں ہوتا؟ تشخیص میں اختلاف نہیں ہوتا؟ آپ کے خاندان میں مختلف امور پہ اختلاف نہیں ہوا؟
آپ کے آفس فیکٹری وغیرہ کے اندر، آپ کے اسکول کالج میں بہت ساری باتوں میں آپس میں آپ لوگ اختلاف نہیں رکھتے ہیں، تو پھر یہ کہ اگر اختلاف کی وجہ سے آپ ایک چیز کو، ایک عمل کو چھوڑتے ہیں، یہ عادت بنائیں تو وہاں پہ بھی سب کچھ چھوڑ دیں۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے، دین میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ آسان نہیں ہوتا قرآن و حدیث سے مسائل نکالنا۔ یہ شکر کیجئے کہ 1500 سال میں ایسے بزرگان دین گزرے ہیں، اتنے فقہاء نے رات دن محنتیں کی ہیں، قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنے کے اصول بھی بیان فرمائے، ان اصولوں کی روشنی میں مسئلے نکال کر اور مکمل وضاحت کے ساتھ کتابوں میں لکھ گئے کہ آنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب مطلب یہ کہ کوئی دانشور صاحب ایسے ہیں بہت سارے، میں نام لینا پسند نہیں کرتا ہوں اس مقام پر، کہ جو اس چیز پر ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ جو بیچ میں جتنا کام ہوا اس کو ہٹا دیں اور آپ ڈائریکٹ قرآن و حدیث پر آ جائیں۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنا تو علماء کی ضرورت ہی نہیں تھی نا۔ پھر نبی کریم کے فرمانا کہ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، بخاری میں گزری حدیث کتاب العلم میں۔ کیوں فرمایا سرکار نے؟ علماء کیوں وارث ہوں؟ جب عوام الناس قرآن و حدیث سے سب کچھ نکال سکتی ہے، بڑا آسان ہے، اور یہ علماء تو الجھا دیتے ہیں دین کو، پھر جا کے ڈائریکٹ آپ قرآن و حدیث سے نکال کر دیکھیں۔ مل جائے تو فقیر کا نام بدل دیجیے گا۔ ایک ایک مسئلہ نکالنے میں آپ کو کئی دن لگیں گے، وہ بھی غلط مسئلہ ملے گا ہی نہیں، کہاں پہ لکھا ہوا، اتنے مجموعے کے اندر سے کیسے نکالیں گے آپ؟ تو یہ عوام کو ایک ایسے راستے کی طرف لے جانا ہے جو جس کا انجام سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ تقلید کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے، یہ عافیت والا راستہ ہے، اس پر پوری امت متفق ہے۔ تقلید کا مطلب کسی ایک امام کی آپ پیروی کریں۔ تقلید شخصی فقہاء نے فرمایا لازم ہے، یا تو امام اعظم کو فالو کریں، امام مالک، امام احمد بن حنبل یا امام شافعی، ایک کسی امام کو فالو کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے، یہ بھی ضمناً بات آ گئی تو میں ذکر کر دیتا ہوں، ہمارے نزدیک چاروں امام حق ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث سے ہی نتائج نکالے۔ تو لوگ کہتے ہیں جب چاروں حق ہیں تو ہمیں کبھی امام اعظم کی پیروی کر لیں، کبھی امام شافعی کی، کبھی امام مالک کی، کبھی امام احمد بن حنبل کی، چاروں حق ہیں، تو جو مسئلہ نکالا وہ حق ہے تو ہم حق پر چل رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ احکام شرع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آزمائش کا پہلو رکھا ہے۔ ایک حکم میرے لیے آسان ہے، آپ کے لیے مشکل، میں خوشی سے کروں گا، آپ کے لیے آزمائش بن جائے گی، لیکن کرنا تو ہے بھائی۔ اور اگر یہ مشکل ختم کر دی جائے تو پھر وہ جو احکام میں ایک آزمائش کا پہلو تھا، امتحان تھا کہ اگر ہم کریں گے ثواب پائیں گے، نہیں کریں گے گناہ گار ہوں گے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور وہ کس طرح ہوگا؟ اسی طرح کہ جب آپ کو ضرورت پڑی، آپ نے دیکھا کہ امام اعظم کا مسئلہ کس معاملے میں نرم ہے تو آپ نے یہاں سے قول لے لیا۔ پھر جب آپ نے دیکھا کسی مسئلے میں یار امام اعظم کے اس میں پھنس رہا ہوں، امام شافعی رعایت دے رہے ہیں، آپ ادھر چلے گئے، تو ایسے مسئلے لے لیے ہر ایک کے جس میں آسانی اور سہولت ہے۔ تو بتائیے پھر آپ کے حق میں ان احکام میں جو آزمائش اور ابتلا کا پہلو تھا وہ کہاں گیا؟ وہ تو حکمت الہیہ باطل ہو جائے گی۔ اس لیے حکم یہ دیا کہ تقلید شخصی واجب ہے، یعنی کسی ایک امام کی پیروی کریں۔ اب ہو سکتا ہے اس امام کے 10 مسئلے آپ کے لیے بڑے آسان ہوں اور باقی کے بڑے مشکل، اور یہ ہو سکتا ہے کہ 10 مسئلے بہت ہی آپ کے لیے مشکل ہوں، دوسرے اماموں کے آسان، لیکن اب آپ کو انہی کی پیروی کرنی ہے۔ تو یہ بھی چونکہ تقلید میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ اس پر ہم تفصیلی مزید کلام بھی کر سکتے، اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم برکت، چونکہ ہم درس بخاری بیان کر رہے ہیں، شرح بیان کر رہے ہیں، اس لیے آپ ضرور سنیں، لیکن اس سے نتیجہ اور استدلال کرنا، اس سے ایک رزلٹ نکالنا، اس سے مسائل اخذ کر کے اور پھر فقہ حنفی کو، امام اعظم یا امام شافعی کو چیلنج کرنے کی کوشش کرنا یہ بالکل غلط ہوگا۔ آپ سنیے، برکت حاصل کیجئے، لیکن جب آپ نتیجہ مرتب کرنے پر آئیں گے تو یہ آپ کا کام نہیں ہے، یعنی عوام سے میں مخاطب ہوں کہ آپ کا کام نہیں ہے کہ حدیث سے نتیجہ مرتب کریں، بلکہ آپ جو ائمہ نے لکھا اس کی پیروی کریں۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث کے خلاف ان کے اگر کوئی قول نظر آ رہا ہے تو ہم حدیث کو چھوڑ کے قول کو لے رہے ہیں، نہیں، وہ قول اگر بظاہر آپ کو حدیث کے خلاف نظر آ رہا ہے تو وہ قول کسی نہ کسی حدیث سے ہی لیا گیا ہے، تو یہ قول حدیث کے مقابل نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے جس حدیث سے لیا وہ حدیث اس حدیث کے مقابل ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ ایک امام ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ میری جو حدیث ہے وہ اس کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے، وہ اسے لے لیتے ہیں، جو اس کے مقابلے میں ذرا کمزور حدیث ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور حدیث کے کمزور ہونے کا، یہ قوی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث کے راوی بیان کرنے والے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، وہ عادل ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں،
اور بعض ایسے ہوتے ہیں دوسری حدیث کے کوئی ایک آدھ آدمی جو ہے ذرا وہ تھوڑا سا لوز ہوتا ہے، تو جس کے سارے راوی بڑے قوی الحافظہ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، اس حدیث کو اس حدیث پر فوقیت ہوگی جس کے بعض بڑے قوی ہوتے ہیں اور بعض ذرا کمزور سے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر ایک آپ کو دو باتیں پتہ چلیں کہ جی اس علاقے میں مت جائیں بیماری ہے، ایک بڑے دو تین آدمی بڑے دیانتدار قسم کے ہیں، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں وہاں بیماری نہ جائیں، اور کچھ ایسی آوارہ گرد سے بولے چلے جاؤ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی بول رہے ہیں، بتائیں آپ کس کا یقین کریں گے؟ تو یوں ہوتا ہے کہ جس کے راوی قوی الحافظہ ہوتے ہیں متقی پرہیزگار، اس حدیث کو فوقیت ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات ہے کہ امام اس سے قول لے کر بیان کر رہا ہوتا ہے، آپ کے سامنے آ گئی اس کے مقابلے میں کمزور حدیث، آپ کہہ رہے ہیں حدیث یہ کہہ رہی ہے قول یہ کہہ رہا ہے، تو آپ نے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ قول کس حدیث سے لیا گیا اور وہ حدیث اس حدیث کے مقابلے میں قوی ہوتی ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھیے۔ تو یہ علمی باتیں ہیں، میں نے آپ کو کہا عوام اگر ان علمی باتوں کے اندر اپنی کم علمی کے ساتھ اترنے کی کوشش کرے گی ڈوب جائے گی۔ اگر آپ کو شوق ہو، اگر آپ ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو باقاعدہ پھر آپ درس نظامی کریں، آپ عالم بنیں، مفتی بنیں، اور پھر یہ کہ تمام چیزیں آپ کو بڑے آرام سے سمجھ میں آئیں گی، اور جیسے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں اور مطمئن ہیں ایسی آپ بھی مطمئن ہوں گے، اور 10 آدمیوں کو آپ جواب بھی دے سکیں گے، کیونکہ جب آپ اصول پڑھیں گے تو یعنی اصول فقہ جس کو کہتے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے استدلال کیا جاتا ہے، قرآن یا حدیث سے دلیل کیسے نکالی جاتی ہے۔ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو، اور بعض اوقات تو ہم سے کہتے ہیں کہ جیسے میں نے کوئی مسئلہ لکھ دیا بیان کر دیا تو کہتے ہیں اس کی دلیل پیش کریں آپ۔ اب میں جواب میں کہتا ہوں کہ آپ کو دلیل کا مطلب پتہ ہوتا ہے، پتہ ہے کہ کس کو کہتے ہیں دلیل، اور اگر میں اس کا مستدل بیان بھی کر دوں جہاں سے میں نے اس مسئلے کو لیا ہے، تو کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ استدلال کے 4 طریقے ہوتے ہیں؟ اقتضاء النص، عبارت النص، دلالت النص اور اشارت النص سے استدلال۔ ہم نے کس طرح اس مسئلے کو نکالا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اسی لیے لوگ کہتے ہیں بھی دلیل دے دیں۔ اچھا اب میں نے ایک مسئلے کی دلیل دے دی، اب کہیں گے یار اس حدیث سے تو نقلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ آپ کو استدلال کے طریقے ہی نہیں معلوم کہ کس طریقے سے استدلال کیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ کوئی اپنی علمیت جھاڑنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے جو اچھے سننے والے دیکھنے والے سعادت مند لوگ ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ علماء کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری تھی جو انہوں نے بہت ہی احسن انداز سے پوری کی۔ فرض کر لے خدا نخواستہ کسی نے کوئی خیانت کی، وہ اللہ کی بارگاہ میں خود جواب دہ ہے۔ آپ کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ آپ اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو، بس اتنا آپ کا کام تھا۔ مجھے امید ہے کہ یہ سمجھانا درمیان میں آپ کے لیے بہت نافع ہوگا اور بہت ساری غلط فہمیوں سے نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی